بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس بجٹ کے کچھ لطیفے شیئر کروں آپ سے. ہم نے پری بجٹ ٹرانسمیشن کی, پھر بجٹ ڈے پہ کی, تو لوگ پوچھ رہے تھے کیا ہوا ہے بجٹ میں, کیا نہیں ہوا ہے. تو بس مختصراً کچھ لطیفے. ایک تو یہ کہ کوئی 14-15 سال ہو گئے ہیں بجٹ میں شرکت کرتے ہوئے, تو اب تو میں چینل والوں سے کہتا ہوں کہ یار لائیو ٹرانسمیشن کیوں کر رہے ہیں, ہم ریپیٹ کر لیتے ہیں, وہی بات ہے. اس کا خلاصہ کیا ہے کہ بھائی ظاہر حکومت نے ملک چلانا ہے تو پیسوں سے چلانا ہے. پیسے کس طرح آئیں گے؟ اپنے لوگوں سے ٹیکس لے گی, اس سے ملک چلائے گی. اس میں بھی کچھ کمی رہ جائے گی تو ادھار لے گی. ادھار لینے کے اپنے مسائل ہیں, نوٹ چھاپنے کے اپنے مسائل ہیں, اس سے انفلیشن کو سارا. تو ٹیکسز تو لگنے ہیں. اور گورنمنٹ ایک ہی بات کرتی ہے جب اپوزیشن میں ہوتی ہے نا, تب ٹیکس بیس بڑھانا چاہیے, ٹیکس ریٹ نہیں بڑھانا چاہیے. جن شعبوں کو ٹیکس نہیں کیا گیا ان کو ٹیکس کریں. یہ نہ ہو کہ جو ٹیکس دے رہا ہے اسی کی ایسی تیزی پھیرتے ہیں کہ بیٹا تو اور دے, اب اور دے, اب اور دے. اور اس طرح کی ٹیکسیشن نہ بڑھائیں کہ مثال کے طور پہ یہ ماؤس جو ہے وہ 100 روپے کا تھا, 125 کا ہو گیا. تو اگر 125 کا ہو گیا تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر میری تنخواہ 1000 روپے ہے تو میرے لیے بھی 125 کا ہوا ہے, اور میرے پاس جو بندہ جو میرا بھائی کام کرتا ہے اس کی تنخواہ 50 روپے, اس کے لیے بھی اتنا ہی مہنگا ہوا. تو اس طرح کی ٹیکسیشن نہ کریں. 12 اور معیشت کے ان شعبوں کو ٹیکس نیٹ میں لائیں جو کہ نہیں ہے. ایگریکلچرل انکم کو ٹیکس کریں. اور شبر جدی صاحب نے بتایا بھی کہ وہ ہم کرنا چاہتے تھے تو کیا ہو جاتا تھا. یا اسمگلنگ کی جو چیزیں ان کو روکیں. شبر جدی صاحب نے بتایا, پتا سب کو پہلے ہی تو, انہوں نے کھل کے بتا دیا کہ بھائی مسئلہ یہ کہ ان شعبوں کو ٹیکس کرنا چاہیے. ان سب شعبوں کے جو ہے نا تگڑے نمائندے بلیک میل کرتے ہیں. یعنی باقاعدہ انہوں نے بتایا کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ یار شبر تم یہ نہیں کرو, یہ کر دو, چونکہ اگر تم یہ نہیں کرو گے تو ان لوگوں کی انڈسٹریاں یہاں پہ وہ ہمارے بجائے ان کو سپورٹ کرنا شروع کر دیں گے, تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا. تو ان سب شعبوں کے نمائندے بیٹھے پارلیمنٹ میں, وہ اپنے شعبوں کو ٹیکس ہی نہیں ہونے دیتے. میرے خیال سے اس بجٹ نے ایک آئیڈیل اپورچونٹی تھی گورنمنٹ کے پاس کہ ریفارمز کرتی, بے شک کچھ ان پاپولر اقدامات کرتی, اور ان شعبوں کو ٹیکس نیٹ میں لاتی جن کو لانا چاہیے. گورنمنٹ نے کیا ہے لیکن ماشاءاللہ. ایک تو دوبارہ سیلری کلاس پہ مزید ایسی تیسی پھیری, سلیبس میں رد و بدل کیا, جس کا مطلب یہ ہوا کہ تنخواہ دار جو میکسیمم لمٹ تھی وہ 45% تک نہیں لے کر گئے. میکسیمم لمٹ 35% یہ ٹیکس کی, لیکن اب اور زیادہ لوگ ہوں گے جو 35% کی ٹیکس کے سلیب میں آئیں گے, اور وہ 35% ٹیکس دیں گے, نہ کہ اس سے کم. تنخواہ دار طبقے میں مزید ٹیکس مانا. میں آپ کو مزیدار بتاؤں, ابھی ایف بی آر کے چیئرمین نے کیا بتایا ہے سینٹ کی کمیٹی کو, پاکستان میں تنخواہ دار طبقہ, جو کہ تنخواہ دار طبقے کا مطلب ہے کہ وہ مالدار طبقہ تو نہیں ہے نا, کچھ فیصد نکال بھی دیں اگر جو اچھی جن کی بہت اچھی تنخواہ ہے, تو باقی تو کام کر رہے ہیں نا, مطلب ان کے اپنے بزنسز تو نہیں ہے نا. تنخواہ دار طبقہ پاکستان میں ملا کے دیتا ہے, ٹیکس دیتا ہے 375 ارب روپیہ, 450 ارب روپیہ اس میں تنخواہ دار طبقہ دیتا ہے. جس کے پاس یہ آپشن بھی نہیں ہے کہ بزنس مین کیا کرے گا, آپ نے پیچھے سے مال مہنگا کر دیا, اس کو چیز مہنگی پڑی, اس نے آگے مہنگا بیچنا شروع کر دی. تنخواہ دار تو یہ بھی نہیں کر سکتا نا, اور ظاہر اس کا ٹیکس تو پہلے سے ہی کٹ کے اس کے بعد آتا ہے. تنخواہ دار طبقہ دے رہا ہے 375 ارب روپیہ ٹیکس, اور سارا ایکسپورٹر پاکستان کا ملا کے کتنا ٹیکس دے رہا ہے, 100 ارب روپیہ. 100 ارب سارا ایکسپورٹر ملا کے. اگلا لطیفہ, سارا ریٹیلر پاکستان کا جو کہ تقریباً 36 لاکھ ہے, 36 لاکھ ریٹیلر ہے پاکستان میں, یہ 36 لاکھ لوگ ملا کے کتنا ٹیکس دے رہے ہیں, 5 ارب روپے. 5 ارب. تنخواہ دار طبقہ 375 ارب روپے. ہر وزیر خزانہ کے بات کرتا ہے. شوکت ترین صاحب نے بات کی تھی ہم ہر دکان پر فلاں مشین لگا دیں گے جس کے بعد ٹیکس کو ایویٹ کرنا ممکن ہی نہیں ہوگا. مفتاح اسماعیل صاحب نے کہا, ایک اور سابق وزیر خزانہ نے, کہ پورے پاکستان میں 20 سونے کی دکانیں رجسٹرڈ ہیں, یعنی کہ 20 ڈاکیومنٹڈ ہیں جو کہ ٹیکس دیتی ہیں, باقی جو کرنا ہے کر رہے ہیں. اور ایسے میں ماشاءاللہ ایک تو حکومت نے اس طرح کے کوئی انقلابی اقدامات نہیں کیے, حالانکہ آئیڈیل موقع تک کر سکتی تھی. اب تو ماشاءاللہ چونکہ ادارے اور سب ایک اس میں جو کہ اچھی باتیں ہونا چاہیے. تو اب یہ گورنمنٹ, یعنی جب آپ اپنے 10 ناجائز کاموں کے لیے ان کی طرف دیکھتے ہیں تو بھائی آپ یہ بھی کر لیتے کہ آپ کہتے ہیں کہ یار مطلب آئی نو کہ میں پولیٹیکلی بلی شاید انکریکٹ بات کر رہا ہوں, لیکن میں کر رہا ہوں بات کہ بھائی آپ یہ بھی کر لیتے پھر کہ آپ کہتے ہیں میں فلاں طبقے کو بھی ٹیکس کر رہا ہوں, فلاں کو بھی کر رہا ہوں, اور سر معذرت کے ساتھ آپ کو بھی ہٹ پڑے گی, یہاں بھی کر رہا ہوں, اور یہ لوگ اس کے خلاف کھڑے ہوں گے تو اب دیکھیے گا معیشت تو سب نے مل کے اٹھانی ہے. نہیں ہوا. اور ٹیکس ایگزیمپشن ختم ہوئی تو کن چیزوں پر ہوئی, آپ صرف 2 کا تذکرہ سن لیجیے. اور یہ ویڈیو میں بنانے کی ایک بڑی وجہ ہے, میں بھی ایک پروگرام سے آ رہا ہوں, وہاں مجھے معلوم ہوا کہ باری صاحب انڈس ہاسپٹل والے اور بہت سارے اور چیریٹیبل آرگنائزیشنس ہاسپٹل جو چلاتے ہیں وہ بہت پریشان ہیں. مجھے ابھی ایک صاحب نے بتایا, ہمارے عزیز ہیں مسعود صاحب, انہوں نے بتایا کہ یہ بلڈ ٹیسٹ یہ وہ سب مہنگے ہو جائیں گے.
کیوں بھائی؟ اس لیے کہ حکومت نے جو چیریٹیبل ہاسپٹل ہوتے ہیں 50 بیڈ سے اوپر والا، چیریٹیبل ہاسپٹل کو جو اکوپمنٹ آتا ہے، میں آسان الفاظ میں کہہ رہا ہوں، اس کو جو ہے وہ سیلز ٹیکس سے استثنا تھا، وہ استثنا ختم کر دیا، اب ان کو بھی ٹیکس لگے گا. تو مثال کے طور پہ اگر یہ ایک میں چیریٹی اسپتال چلاتا ہوں اور مجھے اس کے لیے پتہ نہیں کچھ بھی سمجھ لیں، کوئی ایک ہی اکوپمنٹ ہے جو اسپتال کے لیے چاہیے، اور یہ 100 روپے کا تھا، تو یہ آرام سے اس کی قیمت جو ہے وہ 125 روپے تو آرام سے ہو گئی. ٹھیک، اس کا مطلب کیا ہوا؟ ان چیریٹیبل ہاسپٹلس کے اخراجات مزید بڑھیں گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ کم مریضوں کو دیکھ سکیں گے، کیونکہ بجٹ تو اتنا ہی ہے، یا بڑھا کر بھی کتنا بڑھا لیں گے تو اتنے ہی بجٹ میں وہ کم مریضوں کو دیکھ سکیں گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ مزید بیمار افراد آپ کے معاشرے میں، اور بیمار افراد ظاہر انفارچونیٹلی معاشرے پر ایک لائبلٹی ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے. میں بھی اگر بیمار ہوں تو اس طریقے سے کنٹریبیوٹ تو نہیں کر پاؤں گا نا جس طرح کا عام آدمی کنٹریبیوٹ کرے گا. تو ایک، اور یہ اس طرح کی پوری ایک چین چلتی چلی جائے گی. چیریٹیبل آرگنائزیشن، چیریٹیبل ہاسپٹلس کو پہ ٹیکس ایگزمپشن ختم کر دی. دوسری بات، ہم کہتے ہیں جناب بڑا مسئلہ ہے، بچے صحت مند نہیں ہو رہے، اور گروتھ کے مسائل ہیں بچوں کے، بچوں کو غذا اچھی نہیں ملتی. ایک بنیادی غذا کیا ہوتی ہے بچوں کی؟ دودھ، کہ یار دودھ ضرور پلانا ہے، ہاں اپنی بچپن سے یار سونے سے پہلے دودھ پینا ہے. خود گورنمنٹ اس بات کو ایڈوکیٹ کرتی ہے کہ کھلے دودھ میں بہت سارے مسائل ہیں، کہ کوئی کیمیکل ملا دیتا ہے، کوئی کچھ کر دیتا ہے، جو ہاتھ لگ رہا ہے وہ تو الگ، پانی مل رہا ہے وہ تو الگ، وہ تو مسائل ہیں. تو خود گورنمنٹ کہتی ہے کہ ہاں جناب یہ جو اینٹی لوز ملک، یعنی کھلا دودھ نہیں، اس کے علاوہ جو آپشنز ہیں، اب پیکیجڈ ملک ہے، بوٹلڈ ملک ہے، آپ ذرا اس طرف آئیں، یہ یوز کریں. اس پر بھی سیلز ٹیکس ایگزمپشن ختم ہو گیا. ایک طرف کھلا دودھ مہنگا ہو رہا ہے، 220 تک کا تو ہو گیا، میں نے اخبار میں پڑھا، اور یہ جو پیکیج ملک ہے یہ 1 لیٹر کا ڈبہ 50 روپے کے قریب مہنگا ہو رہا ہے، کیونکہ گورنمنٹ نے اس پہ بھی سیلز ٹیکس ہٹا دیا. 50 روپے ایک ڈبہ مہنگا ہو رہا ہے. اور اس پہ میں حیران اس وقت ہوا جب بڑے نامور ہمارے صحافی ہیں، شہباز رانا صاحب، مجھے جب اکانومی کی کچھ ایجوکیشن چاہیے ہوتی ہے تو میں شہباز رانا صاحب کو پڑھتا ہوں، سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں. ان کو کال بھی کی میں نے 2 مرتبہ چیزیں سمجھنے کے لیے. انہوں نے سوال کیا، یہ وزیر خزانہ نے سوال کیا کہ سر آپ نے دودھ میں 50 روپے بڑھ گیا ایک ڈبے پہ. تو انہوں نے بڑا زبردست جواب یہ دیا کہ آپ کو معلوم ہے یہ دودھ کون استعمال کرتا ہے؟ کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ یہ تو ہم نے پیکیج ملک پہ کیا نا، یہ تو اشرافیہ، مڈل کلاس، ہائر کلاس استعمال کرتی ہے. خدا کو مانے یار، خدا کی قسم، میں پرسوں اپنا شو ختم کرنے کے بعد اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ تھا جن کی تنخواہیں ایک کی ہوگی 40,000 کے قریب، اس کے آس پاس، یعنی وہ اپر مڈل کلاس میں نہیں، اپر کلاس میں نہیں، اپر مڈل کلاس میں بھی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم گھروں میں سالوں سے ہم وہ ڈبے والا دودھ استعمال کرتے ہیں، وہ چائے میں وہ ڈالتے ہیں، اب وہ دودھ مہنگا ہو گیا تو اب ہم پتہ نہیں استعمال کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے. تو میں یعنی حلفیہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ ہم یہ والا دودھ استعمال کرتے ہیں، اور ہم ایسے بہت سارے لوگ جانتے ہیں جو یہ والا دودھ استعمال کرتے ہیں. تو آپ نے اس پر سے بھی، اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ مزید ایک طبقہ جو کھلا دودھ والا ہے وہ تو اتنا کھلا ہے کہ اس کو ہر چیز کرنے کا ہی کھلا پن ہے، تو جو کرنا ہے کرو، مسئلہ نہیں. تو وہ ٹیکس سے بھی کھلا ہے، وہ ملاوٹ سے بھی کھلا ہے، وہ ہر چیز سے کھلا ہے. یا آپ نے پھر لا کے ایک دم سے سیلز ٹیکس پورا ہٹایا، پروگریسو ٹیکسنگ بھی نہیں کی، ایک دم سے ٹیکسیشن کر دی، پروگریسو ٹیکسیشن بھی نہیں کی، اور ایک دم سے آپ ٹیکس کو یہاں لے گئے. تو اب کیا ہوگا؟ کم لوگ ہوں گے جو کہ اس صحت مند دودھ سے مستفید ہوں گے، جس کا مطلب کیا ہوگا؟ مزید معاشرے پہ بوجھ، جس کا مطلب کیا ہوگا؟ مزید بیماریوں میں اضافہ. تو یہ انفارچونیٹلی ایک بار پھر یہ ہوا کہ بس عام آدمی جو سافٹ ٹارگیٹ ہے اس کو مارے جاؤ، اور جو تگڑے لوگ ہیں جن کی لابیز ہیں وہ جو اپنی چیزیں بچاتے جائیں.